بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید سامعین وقار۔ شادی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ نوجوان اپنی شادی کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ کریم سے دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی شادی کی فکر میں رہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ ان کا رشتہ طے ہو جائے۔ سامعین وقار، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جائے گی کہ ہمیں کن باتوں کو، جو اہم باتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں نوجوانوں کو اپنا رشتہ اور والدین کو اپنے بچوں کا رشتہ طے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہیں وہ سب سے بہترین تعلیمات ہیں، اس میں ہمارا سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ ہمارے لیے فائدے والی بات وہی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی۔ تو اگر ہم وہ بات اپنے مد نظر رکھیں تو یاد رکھیے بہت سے گھرانے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، بہت سی شادیاں کامیاب ہو سکتی ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی شادی سے جو مقصود ہے، جو ان کا ارادہ ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین وقار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، حدیث پاک میں آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع۔ کسی بھی لڑکی سے، کسی بھی خاتون سے جب شادی کی جاتی ہے تو وہ 4 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ ایک اس کے مال کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، دوسرا اس کے حسن کی وجہ سے، تیسرا اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اور چوتھی وجہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو تعلیم یہ دی کہ اے میرے امتی، تم دینداری کی صفت کو ترجیح دینا۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوں تو وہ یہ دیگر صفات وہ پیچھے چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی صفت، جو سب سے پہلی بات جس کی تلاش میں انہیں رہنا چاہیے، وہ دیندار رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ، ایسے لوگ جو دیندار ہوں، جو اللہ کریم سے ڈرنے والے ہوں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا پھر وہ آگے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھے گا، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے گا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس انسان سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس انسان سے ڈرنا چاہیے۔ تو سامعین وقار، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی صفت وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک اچھی بات جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی، مجھے بھی اس بات نے بڑا فائدہ پہنچایا، آپ کو بھی انشاءاللہ یہ بات فائدہ پہنچائے گی۔ عربی ادب کی ایک کتاب المستطرف، اس میں یہ بات منقول ہے کہ مسلمانوں کے ایک قاضی تھے، نوح بن مریم ان کا نام تھا۔ نوح بن مریم ایک قاضی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے علاقے کے قاضی تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، ان کا پڑوسی تھا۔ ایک دن نوح بن مریم نے اس مجوسی سے کہا کہ میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے رشتے کے بارے میں، تم مجھے مشورہ دو کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیسا رشتہ ڈھونڈوں۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ آپ تو مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، میں کیسے آپ کو مشورہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اور سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مجوسی نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس مجوسی نے کہا کہ جب فارس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، جب وہ اپنی اولاد کے لیے رشتہ دیکھتا تھا تو وہ مال و دولت والے گھرانے میں اپنی اولاد کا رشتہ کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو روم کے جو بادشاہ تھے کیسر، وہ جب اپنی اولاد کا رشتہ کرتا تھا تو وہ حسن و جمال کو ترجیح دیتا تھا۔ ایسی جگہ اپنے خاندان کا یا اپنا رشتہ یا اپنے اولاد کا رشتہ کرتا تھا کہ جہاں حسن و جمال ہوتا تھا۔ اور پھر کہا کہ جو عرب کے سردار تھے، عرب کے سردار اگر اپنی اولاد یا اپنے لیے رشتہ تلاش کرتے تھے تو وہ بڑے خاندان میں تلاش کرتے تھے، حسب نسب والے بڑے لوگوں میں، بڑے خاندان میں رشتہ تلاش کرتے تھے۔ اور تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم دینداری کی صفت کو ترجیح دو۔ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ دیندار رشتہ تلاش کرو، دیندار گھرانہ تلاش کرو۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس کی اقتداء کرتے ہو۔ تمہارے سامنے یہ مثالیں ہیں روم کی، فارس کی، عرب کے سرداروں کی، اور دوسری طرف تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات اور ان کا مشورہ بھی تمہارے سامنے ہے، ان کا حکم بھی تمہارے سامنے ہے، اب تم خود سوچو کہ تمہیں کس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ تو اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بطور مسلمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بہترین تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے کہ سب سے بنیادی، سب سے مرکزی صفت وہ دینداری ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اکثر جو نوجوان یا ان کے والدین جب رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہوتی یا جن کے پاس حسن نہیں ہوتا، دینداری ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ حسن نہ ہونے کی وجہ سے، بہت بڑا خاندان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایت یاد رکھیں، جب بھی آپ رشتہ ڈھونڈنے جائیں، رشتہ تلاش کریں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایت یاد رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی گھرانہ غریب ہے لیکن دیندار ہے تو اصل دولت وہ دینداری کی ہے۔ اس دینداری کی برکت سے اللہ کریم اس لڑکے کو مال و دولت سے بھی نوازے گا۔ اس دینداری کی وجہ سے یاد رکھیے ان کے گھرانے میں جو سکون ہوگا وہی حقیقی حسن ہوگا۔ اس دینداری کی وجہ سے جب گھر میں سکون ہوگا، جب گھر میں خوشی ہوگی تو یہی ان کے لیے بہت بڑا خاندان ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔